بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو آج کسی قانونی نکتے پر ویلاگ کرنے کے بجائے بات کریں گے سرکاری ملازمین کی تحریک پر، جو کہ اس وقت جس میں بڑی تیزی آ چکی ہے۔ تو سب سے پہلے جائزہ لیں گے کہ یہ جو مطالبات ہے جس پہ تحریک چل رہی ہے وہ کیا ہے۔ یہ مطالبات جو ہے صرف اب سرکاری ملازمین کے نہیں رہے، اب یہ عام پبلک کا بھی مطالبہ بن گیا ہے، کیونکہ اس کا ایک حصہ اگر لیو انکیشمنٹ کے متعلق ہے تو دوسرا حصہ جو ہے اس کا وہ سرکاری اداروں کی نجکاری ہے۔ تو لیو انکیشمنٹ جو ہے یہ معاملہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لیو انکیشمنٹ جو ہے یہ پہلے دی جاتی تھی۔ یہ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ لیو انکیشمنٹ ہے کیا۔ یہ لیو انکیشمنٹ جو ہے وہ چھٹی ہے جو سرکاری ملازمین کو اپنی سروس پوری کرنے کے بعد اگر 1 سال چھٹی بچتی ہو تو وہ چھٹی دینے کے بجائے ان کو وہ پیمنٹ دے دی جاتی ہے۔ تو وہ پیمنٹ جو ہے پہلے اس کو وہ دی جاتی تھی سرکاری ملازمین کو، ان کی جو اس کی پرسنل بیسک پے ہوتی تھی جو اس وقت وہ لے رہے ہوتے تھے۔ تو اب جو انہوں نے یہ چالاکی کیا کہ اس کو انیشل پے پہ کر دیا، کسی بھی گریڈ یا سکیل کی انیشل پے پہ، تو اس سے جو ہے بھاری نقصان جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو ہوا ہے کہ ایک بندہ جو ہے جس کی اگر وہ 20 لاکھ روپے لیو انکیشمنٹ بننی ہے تو وہ اس حساب سے اس کی 8 لاکھ بھی نہیں بنے گی۔ تو یہ تو ان کو سرکار کو قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پہلے سے جو ملازمین ہیں وہ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے۔ ہاں آئندہ کے لیے یہ کر سکتی ہے کہ جناب یہ معاملہ ہے اور یہ ہم پینشن دیں گے، یہ ہم جناب لیو انکیشمنٹ دیں گے، اور یہ جناب ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، اس پہ اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو کریں، نہیں تو نہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو لوگ پہلے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر جو ہے جاب حاصل کر چکے ہیں ان لوگوں کے خلاف ایسی کارروائیاں کرنا جو ہے قابل شرم بات ہے۔ تو اس میں بالکل دو رائے نہیں ہے، یہ بالکل جائز مطالبہ ہے، اور اس پہ ڈٹ جانا اور اس پہ کھڑے ہو جانا بھی عین جہاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو قطعاً کوئی حق حاصل نہیں۔ نمبر 1، یہ گورنمنٹ جو ہے یہ عوامی مینڈیٹ نہیں رکھتی، یہ ہماری اور آپ کی چنی ہوئی گورنمنٹ نہیں ہے۔ یہ ایک عبوری سیٹ اپ ہے، اور عبوری سیٹ اپ کا کام ہی نہیں ہے قانون سازی کرنا۔ عبوری سیٹ اپ جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ الیکشن کروائے اور چلا جائے، لیکن یہ زیادتی کر رہے ہیں اور سرکاری ملازمین بالکل حق بجانب ہے اپنی تحریک چلانے میں۔ اور دوسری بات کہ پبلک کا انٹرسٹ کیسے ہے۔ پبلک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جب سرکاری اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے تو وہ جب نجکاری ہو جائے گی تو پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ کیا، میرا یہ سوال ہے کہ مفت بچوں کو تعلیم دیں گے؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو فیس عائد کریں گے۔ تو آپ کے بچوں کو ایک تعلیمی ادارے ہی ایسے ملتے تھے جہاں فری تھا معاملہ، وہاں بھی اب اگر کوئی فیس والا معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑی عوام کی جیبوں پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی یہ ایک تیاری ہے۔ تو اس لیے یہ تحریک جو ہے سرکاری ملازمین کی بھی ہے اور غریب عوام کی بھی ہے، کیونکہ امیر عوام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ امیر عوام تو وہ سرکاری اداروں میں پڑھاتے ہی نہیں ہیں بچے اپنے۔ تو اس میں تحریک میں جو اس وقت اساتذہ، اس میں کلرک، اس میں جناب پروفیسر، اس میں جو جتنے بھی سرکاری ملازمین اس میں شامل ہیں وہ اس وقت بڑے پرعزم ہیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ویڈیوز جو میرے پاس آ رہی تھی، فوٹوز دیکھ رہا تھا، تو میرے دوست بھی مجھے فون کر کے بتا رہے تھے کہ اس وقت جو ہے بڑا ردم پیدا ہوا ہے اور سرکاری ملازمین بڑے عرصے کے بعد جو ہے نا وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ تمام تنظیمیں اس وقت متحد ہیں۔ تو اس کو جاری و ساری رکھیں اور قطعاً ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، جب ہم یونین بازی کرتے تھے تو اس وقت یہ میرے ایک سینئر نے مجھے بتایا تھا کہ ڈرنا صرف اللہ سے ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو کسی سے ڈرتا ہے اسے پھر سب سے ڈرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک گدڑ بھبکیاں ہوتی ہیں کہ آپ کے خلاف یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ میرے بھائی جب بھی بات ہوگی، جب بھی آپ ٹیبل پہ آئیں گے، اس وقت جو ہے سب سے پہلا آپ کا ایجنڈا، اور ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا کہ سب سے پہلا ایجنڈا یہی ہوتا تھا کہ تعدیبی کارروائیاں جو ہیں ان کو جو ہے نا وڈرا کیا جائے۔ تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ آپ کا ڈراپ سین ہوگا، اور یہ ہوگا انشاءاللہ جلدی، جس طرح آپ ڈٹے ہوئے اور جس طرح آپ متحد ہو گئے،
تو یہ ڈراپ سین جلدی ہونے والا ہے اور جلدی یہ حکومت گھٹنے ٹیک دی گی، اور یہ جب گھٹنے ٹیک دے گی تو سب سے پہلے آپ کے خلاف کارروائیاں جو ہے وہ واپس لی جائیں گی، اس لیے وری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ قانونی میدان میں کہیں بھی ضرورت ہو ہم دامے دل میں سخنے آپ کے ساتھ ہیں۔ تو دوسری بات رہی کہ میں ایک مذمت کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کا کہ شرم کرو، یہ کوئی بات ہے کہ جناب ایک لیڈی ٹیچرز کو آپ جناب ویگنوں میں بٹھا کے گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہو، ایک تو ٹیچر ایک معلمی پیشہ جو ہے وہ ایک پیغمبرانہ پیشہ، اور دوسرا جناب اوپر سے وہ خواتین، اور ان کو آپ گرفتار کر کے اور ڈنڈے مار مار کر لے جا رہے ہو، کوئی شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، عقل کے اندھے جو ہیں وہ بھی اس طرح نہیں کرتے۔ تو بڑے جو ایسے معاشرے ہیں جن میں حیوانیت یا جس میں جہاں آپ کہہ لیں کہ کوئی بنانا اسٹیٹ یا جہاں کوئی قانون ضابطہ موجود نہ ہو اور وہاں اس طرح کے معاملات ہوں تو اور بات ہے، ایک جمہوری ملک میں اس طرح کا کام کرنا، اور لیڈی ٹیچرز کو یقین جانے کہ مجھے تو بڑی سخت تکلیف ہوئی ہے کہ ہمارے قانون میں، عدالتوں میں بھی اس کی خواتین کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، 302 کے علاوہ باقی تمام کیسز میں ان کو پری ریسٹ بیل جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، اور یہ ایک عدالتوں کا ایک سیٹ پرنسپل ہے کہ عورت اگر 302 کے علاوہ کسی دیگر کیسز میں ملوث ہے تو اس کو قبل از گرفتاری جو ہے ضمانت دے کے یہ موقع دینا، کوئی کیونکہ وہ صنف نازک ہے تو ٹھیک ہے کہ کوئی ہینیس کرائم ہو، لیکن یہ تو ایک اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہی ہیں، اور یہ حق آپ کو جو ہے نا یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، آپ اپنے آئین کے مطابق اپنا احتجاج کر رہے ہیں، کوئی آپ غلط کام نہیں کر رہے، تو آپ احتجاج کو جاری رکھیے، ڈٹے رہیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور ڈرنے اور گھبرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو آپ کے لیڈرز جو ہیں ان کو ایک اسٹریٹجی ضرور بنانی چاہیے کہ ایک جو ہے فرسٹ لائن، ایک سیکنڈ لائن، ایک تھرڈ لائن، تاکہ جو ہے نا یہ تحریک جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو، اور کسی بھی چھوٹے سے ناخوشگوار واقعے پہ یہ ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی پہلی جو لیڈرز کی لائن ہے وہ اگر اریسٹ ہو جائے تو پیچھے سارے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور قطعاً ایسا نظر بھی نہیں آ رہا اس وقت، تو بڑے جوش و ولولہ ہے، تو تمام تحریک میں شامل ہونے والے تمام سرکاری ملازمین کو میری طرف سے ایک سلیوٹ ہے، میری طرف سے ایک ان کو حوصلہ افزائی کے لیے شاباش ہے، تو آپ اپنے لوگوں کی حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، یہ جہاد ہے، انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، تھینک یو، اللہ حافظ۔